بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز و مکرم قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیر اسلام شولاپور یوٹیوب چینل پر آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم اور قیمتی بات لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا جاننا اور جان کر دوسروں تک پہنچانا یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور آج کی ہماری اس بات کا عنوان ہے قادیانیوں کا دھوکہ۔ جی ہاں ناظرین، جو مرزا غلام احمد قادیانی جس ملعون نے قریب زمانے کے اندر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے جو پرچار کرنے والے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے جو مبلغین ہیں، اس کی دعوت کو دوسروں تک جو پہنچانے والے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کس طریقے سے اپنی جان میں پھنسانے کی پوری محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس کو آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا، تاکہ ان کا چہرہ بالکل بے نقاب ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کھل جائے۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ان کے جو مبلغین ہیں، پنڈت ہیں اور پرچار کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ یہ اپنی زبان سے سفید جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کلمہ بھی وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم اور آپ ایک ہی ہیں، اور کلمے کو پڑھ کر بھی لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ سامنے والا جو مخاطب ہوتا ہے وہ اپنی سادگی زندگی گزارنے والا، دین اسلام سے دوری ہو کر زندگی گزارنے والا، اب اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ان کے وہ جھانسے کے اندر پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ انہی کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آئیے ان کی کتابوں کا ہم جائزہ لے کر ان کو بالکل بے نقاب کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو مبلغین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو ہی نبی مانتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں مانتے، یہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ اور خود مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ نصوص شرعیہ یعنی قرآن اور حدیث میں نبوت کے جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں، یعنی کسی نبی کے نبی ہونے کے جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں، وہ سارے دلائل میرے نبی ہونے کے ذکر کیے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اب یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کس طریقے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ ان کی اس تحریر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اور آگے آئیے محترم ناظرین، تاکہ بالکل ان کا جھوٹ بالکل دودھ کی سفیدی کی طرح صاف ہو جائے اور لوگ ان کے دھوکے سے محفوظ ہو جائے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریر میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہ دیا گیا ہو۔ جی ہاں محترم ناظرین، یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہ دیا گیا ہو۔ اور وہ آگے کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں داؤد ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں عین محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 521، پھر اور ایک اس کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 521، اس کے اندر اس صاف ستھرے انداز میں ان الفاظ کو اس نے ذکر کیا ہے۔ تو جس سے بات بالکل روز روشن کی طرح محترم ناظرین آیا ہو جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ سلسلہ نبوت کے تقدس کو اس نے پامال کیا ہے، نعوذ باللہ اس کی دھجیاں اس نے اڑائی ہے۔ اب ایسے ملعون کے متعلق کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جو اس کے پرچار کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے جان میں پھنسانے کی پوری محنت اور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو قادیانی ہو چکے ہیں یا قادیانی ہونے والوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے
मुशाफा हमारी मुलाकात हुई। मेरे साथ खुद अपने शहर के कुछ नौजवान उलमा किराम भी थे और नौजवान भी थे, और उनकी इस मुलाकात से ये बात का एहसास हुआ। पूरी आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे की इस मुलाकात से ये बात बिल्कुल महसूस हुई और वाज़ेह हो गई कि किस तरीके से वो लोग धोखा देकर लोगों को अपने करीब करने की पूरी मेहनत कर रहे हैं। शोलापुर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शोलापुर की जो कारगुजारी है उसके अंदर इंशाअल्लाह तफसील से हमारे सामने बात आएंगी। बस ये कहकर हम अपनी बात को आज खत्म करते हैं कि इस तरीके से ये मेहनत और कोशिश कर लोगों को धोखा देने की पूरी मेहनतें कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर आपका, मेरा और हर मुसलमान का ये हक बनता है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आस पास रहने वाले हर मुसलमान के अकायद की, उनके अमाल की निगरानी करें। उम्मीद है कि आप इसके लिए पूरे मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे, अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ, अपने वक्त के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी नामुस की हिफाजत के लिए हमें उठ खड़े होकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे मोहब्बत का सबूत देना है। इश्क नबी का तू जो है दावेदार मियाँ, खत्म नबूवत का बन जा पहरेदार मियाँ। खत्म नबूवत की नगरी में है चोर घुसे, नगरी वाले हो जाओ होशियार मियाँ। अल्लाह से दुआ है कि इस अजीम काम को समझने की, अजीम काम को समझाने की और इस अजीम काम के लिए अपना वक्त, अपना माल और अपने जान के साथ हमें तैयार रहने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मोहतरम नाज़रीन हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।